عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دخلت وعليه توکلت ونویت سنت الاعتکاف. آج انشاءاللہ ہمارا درس وہ درس مسائل ہوگا. آپ ہفتے میں 4 دن درس قرآن کی تفسیر سماعت کرتے ہیں. آج انشاءاللہ حضرات مسائل کو سنیں گے. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ہر مرد و عورت پر ضروریات دین، یعنی اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے مسائل جانے، نماز کے مسائل جانے، گھریلو زندگی کے مسائل جانے، یہ چیزیں ہر انسان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے. آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دونوں کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر آج طلاق کی نوبت آتی ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر، انسان اگر کسی سے رشتے کو کاٹتا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر، انسان یہی نماز پڑھ لیتا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر. اگر انسان کے پاس علم ہونا تو یاد رکھیں انسان وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلم خلیل المومن. علم انسان کا گہرا دوست. سارے دوست آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن علم جو ہے نا آپ کو قبر اور حشر سب میں بھی آپ کو کام آئے گا. علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری اور لازم. تو کم از کم جانے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اس کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے مسائل کیا ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں میں بتاؤں گا، پھر آپ کی باتوں کو سن کر اس کا جواب دوں گا. آپ دیکھیے آج نمازی ہم پڑھتے ہیں، نماز میں جماعت بہت اہم رول ہے. جس طرح اگر میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس بزنس میں اگر اس مال کو لگائیں گے تو بینیفٹ ہوگا، آپ لگائیں گے کیوں؟ نفع ہوگا. لیکن اگر نقصان ہو تو آپ نہیں لگائیں گے. تو اسی طور پر ہمیں آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے نفع کو تلاش کریں. اب آپ دیکھیے اگر ایک انسان فرض نماز اکیلے پڑھ لے اور جماعت سے پڑھ لے، کیا فرق ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں سنیں. بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے. یعنی اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو تنہا فرض 1 ثواب ملے گا ایک ہی نماز کا. لیکن اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 27 نمازوں کا بھی آپ کو ثواب دے گا. ایک بزرگ کی فجر کی نماز چھوڑ لی، ایک بندے نے دیکھا وہ 27 مرتبہ ادا کی. کہا حضور آپ کی نماز چھوڑ گئی تو مذہب میں ایک ہی بار ہے، آپ 27 بار کیوں؟ کہا تو نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا. میرے آقا نے فرمایا کہ نماز سے پڑھو تو 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو کہا نماز ایک ادا ہوئی، 27 گنا پڑھ کر اس کا ثواب حاصل کرنا. سمجھے نا؟ تو میرا جماعت کسی بھی صورت میں نہ کرے. آگے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا. اگر کھلا منافق یا بیمار کی حالت ہوتی ہے، 2 شخصوں کے درمیان چلا کر نماز کو لاتے ہیں اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ سے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ نماز یا علیہ السلام کے طریقے میں سے
جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو ساری مصروفیات کو چھوڑ کر بندہ جماعت میں حاضر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ آخری زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں میں روشنی نہ تھی۔ آپ ایک بندے کو کرائے سے رکھا، صرف اس کا کام یہ تھا تو مسجد تک لاتا، نماز پڑھاؤ تو واپس لے جاتا۔ تو کم سے کم اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، روشنی ہے، تو ہو سکے جہاں تک ہم نمازوں کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، جماعت سے ہی نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ گھروں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں پہ نمازیں تو عورتوں کی ہوتی ہے، مردوں کے لیے تو مسجدیں بنائی گئی۔ پرسوں یہ بندہ پوچھنے لگا، اگر میں نماز گھر پہ شرط پڑھ لو تو چلے گا؟ میں نے کہا بھائی نمازیں تو گھر پہ عورتیں پڑھتی ہیں، اب تو آپ مجھے مرد ہی لگ رہے ہو، مرد نظر آتے ہو، تو آپ کو تو مسجد میں آنا چاہیے۔ تو بہرحال بتانا یہ کہ عورتوں کے لیے نماز گھر میں، مردوں کے لیے مسجد میں آؤ، اس کا ثواب حاصل کرو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وضو کر کے چلا، سارا کام مسجد میں آگے نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ہیں بازو میں گھر ہے، یہی گلی میں گھر ہے، لیکن آئیں گے یہی سنڈاس کریں گے، یہی وضو کریں گے، یہی نماز، کیا نماز یہی پڑھنا ہے، حال یہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں گھر سے وضو کر کے چلے، اس کا ثواب الگ ہے۔ سمجھ بات نا، یہ نہ ہو کہ مسجد میں آ کے سب کرتے، دیکھ لو مسجد میں آ کر کتنا گٹکا پان بابا کھا کھا کے تھوکتے، ذرا گھر کے باتھ روم میں تھوک کے بتانا کہ بیوی کیا حال کرے گی، پتا چلے گا۔ سمجھ بات نا، اب اگر بیوی سے ذرا کوڑ ہو تو چلا لے، تو میں نہیں کہتا ہوں، ہوتا تو کیا گھر میں نہیں تھوک پاؤ گے، آ کے سب تھوکتے بھیا، کم سے کم کچڑا تو باہر میں کیا ہو۔ اب ابھی سے بات سنیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں ہیں، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے۔ 40 دن تک، یہ 40 کا عدد صوفیہ کرام کے نزدیک بڑا اہم، 40 کا عدد بہت اہم، 40 دن کا چلہ کی اس سے پہلے 10 دن بتایا تھا، یا جمعہ میں غالباً بتایا تھا کہ 40 دن کا ہی چلہ اس عورت نے بتایا تھا جو اس عورت کو اپنے قابو میں کرنے آیا تھا، لیکن اپنا دل خدا کو دے بیٹھا، سمجھے نا، عمر کو دے بیٹھا، تو 40 کا ہی چلہ تھا۔ لیکن آج کچھ لوگ 40 کے چلے کا بڑا غلط یوز کرتے ہیں۔ چلے کا مطلب یہ کہ نفس کو مارنا، سمجھے نا، روزہ کسی رکھا جانا نفس کو مارنے کے لیے۔ آج کچھ لوگ ہوتے رات میں پارٹی کرتے ہیں، ابھی سو جاتے اثر کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ صحیح کون سا روزہ ہے؟ کم سے کم ظہر کو ٹائم سے پڑھو، کچھ عبادت کرو، کچھ قرآن کی تلاوت کرو، کچھ تسبیح پڑھو۔ یہ کون سے سو کر گزار دیا؟ کم سے کم روزے کا جو معاملہ اسے پتہ ہے، رات پر بس پارٹی، صبح سو گئے، یہ حال ہوتا ہے۔ بہرحال روزہ کو روزے کی تو اس کے کچھ مقصد ہوتے ہیں، تو اسی طور پر 40 دن اگر چلہ رکھنا ہے تو کسی نفس بھرے، اور یہ خوب بریانی یا تندوری کھا کھا کے بھینسوں کی طرح پیٹ بلا لیں گے، سوری بات نا، پھر اللہ ہی رحم کرے۔ بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور خون، ایسا نہیں لگتا ہے کوئی تندور بنی ہوئی ہو، سمجھے بات نا، کھا کھا کے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بجائے نفس کو مارنے کو یہ اور نفس کو موٹا کرتے ہیں۔ 40 دن کہا جو بندہ جماعت سے پڑھے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، السلام فرماتے 2 چیزوں سے آزادی، ایک جہنم سے آزادی اور ایک نفاق سے آزادی۔ نفاق سمجھتے ہو؟ اصل میں نفاق کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں تو بہت عام ہیں، سامنے السلام علیکم بتاؤ، سمجھے بات نا۔ نفاق کہا گیا، اس لیے مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کچھی ہو، نفاق ہونا، یعنی دل میں کچھ ہو تو اس کو سلام بھی نہ کرو۔ کیوں؟ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، تو اگر میں آپ کو سلام علیکم کر دل میں کچھی نفاق ہے تو گویا یہ دعا کے اندر بھی آپ نفاق دکھا رہے ہیں اور غلط طریقے تو دل میں وہ نہیں کر رہے۔ سلام ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفاق دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھے، دل میں حضور کی دشمنی رکھتے تھے اور ظاہر میں ہی رکھتے تھے۔ تو میرا 40 دن جو شخص، اور آج ایک حدیث پاک میں جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو،
اللہ تعالیٰ اس کے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ تو انشاءاللہ جماعت کی پابندی کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کچھ مسائل پوچھے گئے ہیں، اس کے میں پہلے بتا دوں، پھر آپ کے مسائل میں آپ سے سنتا ہوں۔ چونکہ آج جدید ٹیکنالوجی ہے، سمجھے نا، واٹس ایپ اس کا زمانہ ہے، تو لوگ اسی کو یوز کر لیتے ہیں، تو بتانا تو پڑے گا۔ سوال ہے، اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر خون آپ کا غالب آ گیا، یعنی آپ کا ذائقہ ہے اور آپ نکل گئے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ چلا جائے گا، اس کی قضا رمضان کے بعد آپ کو رکھنی پڑے گی، سمجھے بات نا۔ لیکن اگر تھوک پر خون غالب نہیں آیا، اس کا مزہ بھی آیا اور ایسے نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا، تو اس سے روزہ نہیں گیا۔ لیکن آپ کے حلق میں اس خون کا اثر ہے، خون کا مزہ ہے، ذائقہ ہے، اب اس کو نگل لیا، آپ نے تھوک دیا تو کوئی بات نہیں، نگل لیا تو آپ کا روزہ چلا جائے۔ اگر کسی جگہ سننے والا حافظ نابالغ ہو تو کیا لقمہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے، امام کو لقمہ دینے کے لیے نابالغ، بالغ، بوڑھا، جوان کی قید نہیں۔ اگر امام نے کوئی ایسی غلطی کی ہے تو نابالغ ہے وہ بھی دے سکتا ہے، بالغ ہے وہ بھی دے سکتا ہے، بڈھا ہے وہ بھی، جوان ہے وہ بھی، داڑھی ہے وہ بھی، داڑھی نہیں وہ بھی، سب دے سکتا ہے۔ سمجھ بات؟ اگر کسی نے بھول سے تراویح سے پہلے وتر پڑھ لی تو کیا اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، وتر کا وقت وہ سنت اور تراویح کے بعد ہے، لیکن اگر کسی شخص نے سنت کے فوراً بعد وتر پڑھ لیا تب اسے دہرانے کی ضرورت، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طور پر جان بوجھ کر بھی اگر پڑھ لیا تب بھی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن وتر کا وقت جو ہے وہ سنت، تراویح اس کے بعد نہیں تھا۔ وضو کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا روزے کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہے، معلومات پر روزے پھر بھی آپ سے غلطی سے بھی اگر آپ کے حلق میں پانی چلا گیا تو آپ کا روزہ چلا گیا، اس کی قضا رمضان کے بعد ایک رکھنا پر ضروری ہے۔ سمجھے بات نا؟ اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہے پھر بھی غلطی سے چلا گیا تب بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اس لیے حالت روزہ میں کلی وغیرہ کرنے میں احتیاط کیا کریں۔ اسی لیے کہا کہ غسل فرض ہو تو غرارے کے ساتھ کلی بھی نہیں کرنا کہ پانی حلق میں چلا جائے۔ ایک بچہ جو بالغ ہے لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا تو اس کے لیے روزے کا کیا فدیہ ہوگا؟ دیکھیے، فدیہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا بالغ بچہ ہے لیکن اس کو دماغ نہیں، نہ روزے کی اہمیت جانے، نماز کی فرضیت کو جانے، اس کو عمل ہی نہیں، تو اس پر اصل روزہ ہے ہی نہیں۔ ہوتے ہیں بہت سارے مند بدھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا شخص ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں، فدیہ اس شخص پر ہے، ایسا شیخ فانی، ایسا بوڑھا یا بوڑھی جو آئندہ روزہ نہیں رکھ سکے، اس کے لیے وہی فدیہ جو صدقہ فطر ہے، یعنی 2 کلو 47.5 گرام گیہوں آپ فطرہ دیتے ہیں، وہی اس کا ایک دن کا فدیہ ہوگا۔ اگر بالغ بچہ اگر عقل مند نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا اس پر لازم نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ سے ملنے والے بیاج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اگر آپ نے کوئی بینک بیلنس رکھا ہے، پیسے رکھے ہیں، تو اس صورت میں آپ سے جو نفع آتا ہے آپ اس نفع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والکافر، کہ کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی سود ربا نہیں ہے، لہذا یہاں کے مسلمان، یہاں کے کافر وہ عربی ہیں اور ابھی تک شاید اسلام پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگی ہیں، لہذا یہ دارالاسلام ہے، لیکن یہاں کی گورنمنٹ وہ کافر عربی ہیں، لہذا ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھا یا آپ کے بینک میں کچھ پیسے آئے بینک کی طرف سے سود کے طور پر، وہ سود نہیں کہلائے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل نہیں بھرتا ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، یا کسی بھی جائز کام میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ فکس ڈپوزٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ انڈین گورنمنٹ سے کافی نے بھی بتایا اس کو بھی آپ فکس ڈپوزٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔
لائف انشورنس کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی انشورنس جب تک گورنمنٹ کی طرف سے لازم اور ضروری نہ ہو اس سے بچنا چاہیے. کہتے ہیں نا ابھی جیون بیمہ پتہ نہیں کون کون سا بیمہ فلاں ڈیما کا، ہاں اگر گورنمنٹ کی طرف سے لازم اور ضروری ہے تو آپ کریں، ورنہ اگر لازم اور ضروری نہ ہو تو ایسے بیمہ اور ایسی اسکیموں سے آپ بالکل بچیں. ایسے اسکیموں سے بچنا چاہیے. ایسی اسکیموں سے آپ کو کوئی فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں. حرام نہیں کیا سن لینا پھر بھی ایسی اسکیموں سے جو گورنمنٹ لازم نہ کرے ایسے بیمہ سے یا ایسے انشورنس سے آپ کو بچنا چاہیے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیے حسد ایک طریقے کا جلن ہوتا ہے. میں نے آپ کے نا حسد اصل میں کہتے کسی کی ترقی کو دیکھ کر اس سے حسد کرنا. کسی کے مال سے، کسی کے حسن سے، کسی کی دولت سے، کسی کی کرسی سے، کسی کے مکان سے. یہ انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کر انسان کو اپنے دل کے اندر عداوت رکھتا ہے. کسی کو حسد کہتے ہیں. سمجھے نا؟ ایسے مرضی ہو گئے سے یاد رکھیں گویا وہ انسان جو اس قسم کا ہے وہ حسد اس سے نہیں رکھ رہا، خدا سے رکھ رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی اسے نعمتیں دینے والا ہے، مال دینے والا، دولت دینے والا، حسن دینے والا اللہ ہے. لہذا گویا تو اس سے نہیں خدا سے رکھ رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسد کما یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کی اس طرح کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو جلا کے تباہ کرے، اسی طرح آپ کی نیکیاں بھی تباہ ہو گئی. لہذا انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کر، مال و دولت کے دیکھ کر جب اپنے دل کے اندر رکھتا ہے نا، کسی کو حسد کہتے ہیں. سمجھے نا؟ اور کہنا یہ ہمیشہ سے چڑھ رہے کسی کی رکھنا، یعنی ناپسندی اپنے دل کے اندر بیٹھا. بات سمجھے؟ حسد کسی کی ترقی کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہی. اور کہنا جو ہے تقریباً وہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں. کہنا کے اندر مالدار ہو، غریب ہو، کسی سے بھی ہو سکتا. سمجھے بات نا؟ کسی سے کہتا ہے ایک طریقے سے جلن ہوتی ہے. غریب ہوتا ہے اس سے بھی کہنا انسان کو ہو سکتا ہے. ناپسندیدگی ہوتی ہے. یہ حسد اور کہنا میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو اگر ایک سال سونے کا مالک ہے تو ایک سال نکالے گا، ہر سال مالک ہے تو ہر سال نکالے گا. جب تک وہ مالک رہے گا ہر سال اسے زکات. اصل میں ہم یہ نہیں سمجھتے، زکات ایک طریقے کا ہم ٹیکس سمجھتے. یاد رکھیے زکات یہ گندا مال ہوتا ہے، گویا اس کی زکات نکال کر کے ہم اپنے مال کو محفوظ کر لیتے. اب وہ آپ کا مال اللہ کی امان میں چلا گیا، لہذا وہ مال دینے سے گھٹتا نہیں ہے. یہ ہمارے دل کی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتے ہیں یار مال دے گا تو غریب ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں دے تو میں تیرے مال کو بڑھا دوں گا. لہذا اللہ کی راہ دینے میں نا یہ پیسے بینک بیلنس کر کے آپ رکھتے ہو نا، لیکن اللہ کی راہ میں دے دیا نا تو اللہ کے یہاں بینک بیلنس ہو گیا، نیکیوں کی شکل میں ملے. کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کی زکات کیسے نکلے؟ دیکھیے آپ اس کے پاس جو مال ہے، جو مال بیچ رہا ہے، اس کو ایک دیکھیے، اس کو گن ڈالے کہ میرے پاس اتنے لاکھ کا مال ہے، اتنا مال ہے. اب اسی مال کی وہ گن کر کے 1 لاکھ روپے کی اگر مالیت بنتی ہے تو 2.5% نکالنا ہے آپ کو. 2,500 روپے کے ساتھ نکال لیں. 15 لاکھ کا مال ہے، 2,500 کے ساتھ اس کو نکال کے دینا بنتا ہے. سمجھے بنتا ہے؟ کوئی شخص زکات کا حقدار ہے لیکن وہ کما کر کھانا چاہتا ہے، زکات نہیں لے سکتا، کیا اس کو چھوڑ کر زکات دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں زکات جو ہے نا غریب کا حق ہوتا ہے. زکات غریب کا حق ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، مالک نصاب کا. اگر کوئی ایسا بندہ ہے خوددار ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زکات کو پسند نہیں کرتا، تو اس کے ناپسند کرنے سے آپ دے رہے ہیں تو آپ کی زکات ادا ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں. وہ اچھی بات ہے. خودداری یاد رکھیں، خودداری کی کمائی نہ خود کے ہاتھوں کی کمائی کی بڑی برکت ہے. کہا گیا اس لیے آقا نے کیا فرمایا، اگر امانت دار باقی رہ کر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے، انبیاء کے ساتھ. اس لیے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بڑی برکت ہے. خوددار انسان اس کی بڑی برکت ہے. حدیث پاک کے اندر کیا ہے، مولا کائنات نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے. تھوڑے عمل سے راضی ہو
ہے اس کو پریشان حال ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسے دوستی یاری ملا کے دلا دیں, آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. اسے بتانے کی اور کچھ ضرورت نہیں, بس آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں زکات ہے میں ادا کر رہا ہوں تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. اس کے نہ کہنے سے کوئی رکاوٹ نہیں. اصل میں بدگمانی کے بارے میں پورا چیپٹر ہی آ رہا ہے درس قرآن میں انشاءاللہ. اس میں بدگمانی کے حوالے سے پوری بات ہی یہ حدیث پاک ہے. بدگمانی سمجھے بات ہے نا, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری حدیث پاک کی روشنی میں, واقعات کی روشنی میں جو شان نزول ہے انشاءاللہ اسی درس کے موقع پر میں اس بات کو عرض کروں. میرا ضرورت وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایسی کوئی ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ بلا ضرورت وضو کے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے. وضو کرنے کے وقت کوشش یہ کریں کہ آپ اس کی جو دعائیں مصنون دعائیں ہیں اسے یاد کر لیں. سمجھے بات نا, جیسے بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام, یہ ہاتھ وضو کرتے وقت شروع کرتے سمجھے نہیں آ رہا کم سے کم بسم اللہ ضرور پڑھا کریں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ وضو کرنے کے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے, اس نے اپنے ہاتھ اور پیر کو نہیں دھلا بلکہ پورے جسم کو اس نے پاک کر لیا. لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھا وضو کر لیا تو اسی عضو کو پاک کیا باقی ہاں دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سامنے والے کو بھی لحاظ کرنا چاہیے وضو کر رہا ہے تو نہ کرے, بہرحال اگر کر لیا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں. جی دیکھیے وضو کے بعد پانی کے قطروں کو سکھا لینا چاہیے, پوری طریقے سے رگڑ نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے تو ایک طریقے پورے میل رگڑ کے سب چلے جاتے چہرے سے اس طرح کا. دیکھیے وضو کے بعد پانی کو سکھانا کہا گیا, پانی کو سکھا دو تاکہ وضو کی تری باقی رہے تو نماز میں ایک الگ لطف آئے گا. لیکن اب بس آپ وضو کر کے آ رہے پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے آ رہے تو یہ آداب مسجد کے خلاف ہے, مسجد کی بے حرمتی ہے. وضو کا پانی ٹپکانا یہ مکروہ ہے. لہذا ایسی حرکتوں سے ہم کو باز آنا چاہیے. وضو کے پانی کو پہلے سکھا لیں, پوچھ لیں, اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آئیں, ورنہ مکروہ ہے. آپ گنہگار ہوں گے, ایسی عادتوں سے بچیں. دیکھیے اگر امام صاحب کسی بھی رکن میں امام صاحب سے پہلے اگر آپ چلے جا رہے ہیں, جس کے بہت سخت بھائی مومن کی نماز میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا. حدیث میں پڑھا کہ جو بندہ امام سے آگے آگے رکن میں جاتا ہے وہ گدھا ہو جائے گا. اس نے اس آزمانے کے لیے اس نے ایسا کیا, امام سے پہلے رکن سجدہ کر رہا تھا, گدھا سے تبدیل ہو گیا. سمجھے نا. اب اگر آپ کسی رکن میں امام سے پہلے گئے, امام سے پہلے آپ اٹھ گئے, آپ کی نماز ہوئی. لیکن اگر امام سے پہلے چلے گئے اور بعد میں اٹھے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن ایسا بھی کرنا گناہ ہی ہے. لہذا امام کے بعد پھر کہتے ہیں پیچھے کی امام کے, تو جب امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا, کہ امام کے آگے آگے جانا. تو ہر رکن میں امام کے بعد اگر امام سے پہلے رکن میں اٹھ بھی گئے تو آپ کی نماز یہ نہ ہوگی. کے بعد جو پانی کی پرت رہتی ہے وہ اندر چلی جائے تو کیا روزہ چلا جائے گا؟ دیکھیے پرت نہیں رہتی, اس کی نمی رہتی ہے. اگر آپ نے وضو کیا ہے, کلی کیا ہے, اگر ہلکی سے اس کی تری باقی ہے, آپ نے دھوپ کے ساتھ اس کا اندر نکل لیا تو آپ کا وضو نہیں ہے. بدر جماعت میں دیکھیے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام لوگ قراءت الامام, امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا, سمجھے نا, قراءت المقتدی. تو لہذا اب امام کے پیچھے آپ صرف رکوع سجدے کی تسبیح اور تحیات یہ سب پڑھیں گے, قرأت نہیں کریں گے. مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے, چاہے وہ سری نماز ہو, جہری نماز ہو, بلند والی ہو, آہستہ ہو, کوئی سی بھی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ دعا کروں گا کہ اللہ اس کے منہ میں آگ کا لوگا رکھ دے. سمجھے نا. لہٰذا امام کے پیچھے آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے, آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے. نہیں, درود شریف کوئی سی بھی چیز نہیں کریں گے قرأت کی حالت میں, صرف آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے. نہیں تو خاموشی سے کھڑے رہنا.
وہی نا، وہی سب چیزوں کے اندر باہر جاؤ، بہت سخت بھائی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت سخت بھائی ہیں۔ اگر آگے لگا سب کو چیر کر کے آپ چل جاتے ہیں کہ اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں تو پیروں کو کھسکا کر کے آگے چلے گئے حالت نماز میں۔ ایک تک میں نے پڑھا ہے، باقی تحقیق کرنا پڑی تھی نہیں، ایک سب کو چیر کے آگے چلا جائے۔ اب اگر پیچھے زیادہ تو آپ کو ایسے بھی نہیں دکھے گا۔ مکروہ اصل میں اس کی دو کوالٹی ہیں، ایک ہے حرام اور ایک ہے ناپسندیدہ۔ ایسے مکروہ کو ناپسندیدہ ہی کہتے ہیں۔ مکروہ تحریم بھی جو حرام کے قریب ہے، اور مکروہ تنزیہ جو ہے شریعت نے ناپسند کیے ہیں، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ہر وہ کام جس کو شریعت نے ناپسند کیا وہ مکروہ۔ اب مکروہ میں بھی کوالٹی ہے، کوئی اعلیٰ کوالٹی جس سے حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے، کوئی نہیں ہے لیکن ناپسند کیا شریعت۔ بس ختم سوال؟ کیا بولو شرم بولو؟ ارے شرم کیا کرنا، اس میں شرم تھوڑی۔ نماز پڑھ رہے جی صورت باقی رہ گئی، امام صاحب نے سلام دے دی تو کیا پڑھنی ہے؟ دیکھیے امام صاحب کو بھی اتنا خیال رکھنا چاہیے اپنے مقتدیوں کا کہ میرے مقتدی بھی اتحیات وغیرہ درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ لیں، سمجھے نا؟ اتنا تو مقتدی کو خیال رکھنا، امام صاحب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے نماز میں کا بوڑھے کا، بوڑھوں کا، جوان کا، سب کا خیال رکھنا۔ تو امام صاحب اگر اتنا بھی فحش پڑھتے ہیں کہ اتحیات آپ پوری نہیں کر پاتے، امام صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھے بات نا؟ امام صاحب اپنے آپ کو سمجھائے، میرے پیچھے پڑھ لیتے ہو کہ نہیں؟ یہ بتا دو بھائی، سمجھے بات نا؟ کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ اتحیات درود ابراہیم یہ سب پڑھ لیں۔ اب اگر آپ نے اتحیات پڑھ لیا، درود ابراہیم پڑھ رہے تھے اور امام نے سلام پھیر دیا تو آپ سلام پھیر سکتے ہیں، سمجھے بات نا؟ لیکن اتحیات ابھی آپ کی مکمل لیں تو اتحیات مکمل کر کے پھر سلام پھیر، سمجھے بات؟ دیکھیے مالک کون ہے؟ دیکھیے اگر نابالغ کو آپ نے مالک بنا دیا ہے تو زکوٰۃ کسی پر نہیں۔ اگر بالغ آپ ہیں، آپ نے نابالغ بچے کے لیے اپنے پہ طرف سے رکھا، اپنے نام سے آپ خود مالک ہیں، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ ہر سال دینا پڑے گی، چاہے وہ فکس ہو چاہے جو ہو۔ لیکن بچے کو اگر مالک بنے وہی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں۔ بچے پر زکوٰۃ ہے اس لیے کہ نابالغ ہے، لیکن اس لیے یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ نے بچے کو مالک بنا دیا ہے تو بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے آپ اپنے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے ہو، خیال رکھنا، بات سمجھے نا؟ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بچے کو مالک بنا دیے اور اس کے بعد جب ضرورت پڑے نکال کے اپنے استعمال میں لا دیے، اس کا خاص خیال ہے۔ چونکہ نابالغ بچوں کا مال اس ظاہر سی بات ہو وہ ابھی بالغ نہیں، اس وجہ سے بھلے اس کے والد کے ذمہ ہے لیکن پھر آپ لو نہیں اس کو کہ زکوٰۃ سے بچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا کہ ضرورت پڑے لے لیا، نہیں، پھر آپ لو نہیں، وہی ہے مالک۔ کل بھی انشاءاللہ شارٹ کٹ پہن کے آتا ہے، ٹی شرٹ پہن کے آتا ہے، پیچھے شرمگاہ دکھتی ہے، تو کیا اس کو اس کی نماز تو چلے گی اور آپ کی نگاہ پڑے تو ہٹا لو، دیکھنے سے، سمجھے نا؟ بول سکتے ہیں، بالکل بول سکتے ہیں بھائی برائی ہے، غلط ہے بھائی، اس کو ذرا صحیح کرو بھائی، اس طرح بولے، لیکن بولنے کا انداز ہو، لڑائی کا انداز نہ ہو۔ کیونکہ آج کل بہت سارے ایسی تبلیغ کرتے ہیں نا، مطلب تبلیغ نہیں لڑائی کرتے رہتے، سمجھے نا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سمجھے نا؟ اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا، تو اس کو محبت سے سمجھا کر کے، یہ نہ ہو کہ میں یار صحیح بات تجھے سمجھا رہا ہوں یار کھوٹا کرو گے اسے، سمجھے نا؟ کہ لڑنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں۔ ہم اس کو کس طرح اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یہ محنت۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا صحیح بات ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ زور سے اور ایسے بولتے ہیں نا کہ وہ اگر ماننے والا تو بھی چھوڑ جائے، تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے اس کو محبت سے سائڈ میں جا کر بھائی سب ایک بات ہے، آپ غلط نہیں لگے، سمجھے نا؟ دیکھو اس طرح ہے، ایسا ہو، اس کا یہ مطلب ہے بڑھیا لے، سمجھے نا؟ یہ بات بدنام ہو جائے، اپنا کام کر وٹاڑ دے گا تو بات بگڑ جائے گی۔ تو نیکی کا کام بھی محبت بھرے انداز میں آپ کو کرنا ہے، کسی برائی سے روکنا ہے، محبت انداز ہونا چاہیے۔ آج
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پگڑی جبہ پہننے کے بعد سوچتے سب آپ لوگ گنہگاری ہو، سب بیکاری ہو، ان کو کچھ آتا جاتا سب کچھ آ ہی نہیں سمجھتے. بھائی اللہ نے سب کو ایک ایک کوئی نہ کوئی فن علم دیا ہے نا. یہاں اتنے لوگ سنتے نا آپ سب اس سے بہتر ہو ہر اعتبار سے صحیح بات نا. لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھ رہا ہے یار ان کو سب ایسا نہیں. تو برائی سے روکنا ہے تو ڈنڈے سے لاٹھی سے نہیں، یا تو آپ کے پاس اپنا پاور ہو، اس کی بھی شریعت نہیں جاتی ہے. اگر آپ سامنے والے کو آپ پاور سے روک سکتے روک کے بتاؤ. پہلے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے تب ہوتا ہے. لوگ یہاں منواتے نہیں ہیں پہلے جا کر کے کیا پہنچ جاتے ہیں. بہرحال مسائل سیکھیں سکھائیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی آپ مسائل سیکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.